تو آپ یہ نہ کریں کہ جو ای سی ہے، ای سی کے روم کی بندشیں، ای سی کے روم کو بند کرنا، ای سی کے اندر اگر ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان کو ملنے آتا ہے تو اس پہ پابندی، اس سے بہتر کہ جو ایگزیکٹو کمیٹی ارکان تھے ان کی ڈیوٹیاں لگاتے، ان کے سیکٹر کے کاموں کے لیے لوگوں کے دروازے کھولتے، جو چیمبر کا ایک صحیح رول بھی ہے۔ کئی سالوں سے ایک سسٹم، ایک متھ بنا دی گئی ہے کہ صرف جو ٹوٹل اختیارات ہیں وہ ایک بندے کو دے دیے جاتے ہیں، صدر کو۔ ہمارے ساتھ عثمان ملک جو کہ اسی ممبر ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج جو اسی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا فیصلے ہوئے اور کیا ایجنڈا تھا اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، حسب روایت جو ای سی کی میٹنگ ہے لاہور چیمبر آف کامرس کی، پچھلے سال تو ہر ماہ ہوتی رہی ہے، لیکن جب سے ہماری یہ نئی جو آفس بیئرز آئے ہیں، میٹنگ 2 ماہ پہ چلی گئی ہے، اور 2 ماہ پہ بھی بامر مجبوری ہوتی ہے۔ وہی پرانی جو باتیں ہیں وہی کہی گئی ہیں، ٹریڈ اور انڈسٹری کے بارے میں بات کی گئی ہے، جو الیکشنز آنے ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور صدر صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ برائے مہربانی لاہور کی جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو ٹریڈ ہے اس کے جو نمائندے آپ کے پاس ہر سیکٹر سے ہیں، اس میں ایس وی پی ہیں، وی پی ہیں اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان کی سجیشنز کو لے کے چلیں، اور جس طرح ہمیشہ سے 20 سال سے لاہور چیمبر ہمارا بزنس کمیونٹی کا ایک پریمیم ادارہ ہے، اور اس کی جو تقدس ہے اور اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ ای سی کی جو بورڈ ممبرز ہیں ان کو ساتھ لیا جاتا ہے، ہر سیکٹر سے لیا جاتا ہے، ہر مارکیٹ سے لیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہ کریں کہ جو ای سی ہے، ای سی کے روم کی بندشیں، ای سی کے روم کو بند کرنا، ای سی کے اندر اگر ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان کو ملنے آتا ہے تو اس پہ پابندی۔ تو اگر ایگزیکٹو کمیٹی ارکان کو یہاں پہ بیٹھنے پہ لوگوں سے ملنے کے لیے، یا لوگوں کے جو مسائل ہیں مارکیٹ کے تاجر لیڈروں کے، صدور کے، جنرل سیکرٹری کے، وہ اپنے ایگزیکٹو کمیٹی ممبران جن کو ووٹ دیتے ہیں ان کو بتانے کے لیے آئیں گے، تو ان کے اوپر جو آفس بیئرز ہیں وہ کوئی پابندی لگائیں گے تو وہ بیٹھ نہیں سکیں گے، کام بھی نہیں ہوگا، پرفارمنس بھی نہیں ہوگی۔ بس اس طرح کے جو میرا خیال ہے یہ جو سال ہے لاہور چیمبر کی تاریخ میں تقریباً 20 سال سے لاہور چیمبر کے جو پریزیڈنٹ آتے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرفارمنس جو کئی سالوں سے لاہور چیمبر دے رہا تھا 1 سال سے بالکل نہیں دی جا رہی، اور جس طرح سے ایگزیکٹو کمیٹی کے جو ارکان کی سجیشنز ہیں ان کو بھی کسی بھی خاطر میں نہیں لایا جا رہا، ہر چیز کو کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ لیں گے، کر لیں گے، لیکن ڈیسیژن نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر نے ہی اس سے بہتر کہ جو ایگزیکٹو کمیٹی ارکان تھے ان کی ڈیوٹیاں لگاتے، ان کے سیکٹر کے کاموں کے لیے لوگوں کے دروازے کھولتے، جو چیمبر کا ایک صحیح رول بھی ہے۔ ہمارا جو لاہور چیمبر کا مین کام ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام، یہ نہیں ہے کہ فلانا ڈیسک یا فلانا کاؤنٹر یا کاؤنٹر نیچے جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے اس کو بنایا جائے۔ ہمارا مین کام تو یہی ہے نا کہ جو ٹریڈ اور انڈسٹری کو پاکستان کے اندر پہلے کرائسس میں ہے اور بہت زیادہ بزنس لوگوں کا ڈاؤن جا رہا ہے، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے آسانیاں دی جا سکتی ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے اس کے اوپر گورنمنٹ کو سجیشنز بنا کے دی جائیں، اور بتایا جائے کہ یہ مشکلات آج کل درپیش ہیں بینکوں کی طرف سے، جو مشکلات ہیں اس کا ہم نے بتایا ہے۔ ہم نے یہ بتایا ہے کہ ریل اسٹیٹ کے اندر فورن جو ریمیٹنس آتی تھی 90% پاکستان کی، وہ نہیں آ رہی اوورسیز سے، کیونکہ نہ بلڈرز کا کام ہو رہا ہے، نہ ڈیولپرز کا ہو رہا ہے، نہ ہی گھر بن رہے ہیں، نہ جس طرح سے پہلے کچھ سال پہلے ایک دم سے اس انڈسٹری کے اوپر بوم تھا وہ بھی نہیں ہو رہا، اور حتیٰ کہ ہر سیکٹر، ہر کاروبار پاکستان کا، ہر ہول سیل کی یا ریٹیل کی جو مارکیٹ ہے اس کا بزنس نیچے جا رہا ہے، تو لاہور چیمبر کو اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ہر طرح کی تجویز آپ نے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی ممبران نے دی ہے، لیکن اینڈ پہ جو الیکشن کے حوالے سے ایک ایمرجنٹ میٹنگ کال کی تھی 13 تاریخ کو، اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا، اس کو کینسل کر دیا گیا، اور الیکشن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی پورے پاکستان کے اندر جو ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن ہے انہوں نے وہ ویٹ کر رہے ہیں عدالت کے فیصلے کا کہ اس کا فیصلہ آئے تو پھر الیکشن شیڈول جاری ہو۔ بیسیکلی الیکشن ہی ہے جو لاہور چیمبر کی پرفارمنس کو بہتر کرتا ہے، جس کی وجہ سے پورے لاہور کے جتنے بھی ایسوسیٹ یا کارپوریٹ ممبرز ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں اور اپنے نمائندے چنتے ہیں، لیکن ان نمائندوں کو بڑی افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ جب وہ نمائندے لاہور چیمبر کے اندر آتے ہیں اور ایک مائنڈ سیٹ جو ہے لیڈران کا وہ اس طرح سے آگے جو آفس بیئرز ہیں ان کو آرڈر پاس کرتا ہے کہ آپ نے ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کو باختیار نہیں ہونے دینا، ان کے کام نہیں کرنے، ان کے ذریعے جس کو کام آتے ہیں یا ادھر لائکنگ ڈس لائکنگ چل رہی ہے، ادھر باعث ہو کے کام ہو رہا ہے، ان چیزوں کو آج اسپیشلی سارے اسی ممبران نے ایک آواز ہو کے کہا بھی ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں پائنیئر بزنس گروپ کے جو جتنے بھی ارکان تھے ایگزیکٹو کمیٹی ارکانوں نے بھرپور طریقے سے تاجر برادری کی نمائندگی کی ہے، لاہور کی بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں پی بی جی کے لوگ چاہتے بھی ہیں کہ لاہور میں الیکشن ہو تاکہ تاجروں کو، ممبران کو، ووٹرز کو اپنے نمائندے الیکٹ کر کے لانے کا موقع ملے۔ اور ہم اب جو سب سے زیادہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ جو ایگزیکٹو کمیٹی ممبران لاہور چیمبر آتے ہیں ان کو باختیار کرنے کی ہے،
کئی سالوں سے ایک سسٹم، ایک متھ بنا دی گئی ہے کہ صرف جو ٹوٹل اختیارات ہیں وہ ایک بندے کو دے دیے جاتے ہیں، صدر کو، حتیٰ کہ ایس وی پی اور وی پی بھی جو ہیں وہ بھی بالکل آج فیل ہوتا ہے ہمیں کہ وہ بے اختیار سے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یوسف شاہ کے کیس کے اوپر بات ہوئی کہ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران تھے، ان کو آپ نے کیوں اس طرح سے عدالتوں کی طرف لے کے گئے، ان کو کیوں ان کی جو ممبرشپ تھی کینسل کی، حتیٰ کہ جب کہ انہوں نے اپنی 2250 اور 2250 کی 2 رسیدیں ایک ہی کمپنی کی کلیریکل مسٹیک سے کاٹی گئی. تو ہاؤس میں یہ بھی بات ہوئی کہ یوسف شاہ کو کیوں اپنے ای سی کی سیٹ سے ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کی، اور اپنے ایک معزز رکن کو ای سی کو اپنے ڈی جی ٹی او کی طرف یا عدالتوں کی طرف لے کے گئے ہیں. ہاؤس میں یہ بھی مثال اچھی نہیں ہے. کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے اگر یہ ہوا ہے تو اس کو ای سی سے پاس کروانا چاہیے تھا، ای سی سے پوچھنا چاہیے تھا. آفس حتیٰ کہ آج ایس وی پی اور وی پی نے کہا کہ ہمیں تو صدر صاحب نے اس چیز پہ بھی اعتماد پہ نہیں لیا، اور ون وے ہی ان کو اپنے چیمبر کو ایک جمہوری انداز کی بجائے ڈکٹیٹر والے انداز میں چلانے کی کوشش کی، اور خود ہی آرڈر جاری کر دیا کہ میں ان کو ڈی سیٹ کرتا ہوں. لیکن آج سارے دوستوں نے کہا کہ یوسف شاہ صاحب چونکہ ابھی فیصلہ ڈی جی ٹی او کا نہیں آیا تو وہ اسی کی میٹنگ میں بھی بیٹھیں گے. وہ بیٹھے بھی، اور ان کو یہ بھی کہا کہ ان کے جب تک اب ڈی جی ٹی او کا فیصلہ نہیں آتا ان کو ہاؤس کے اندر آپ بیٹھنے کی اجازت بھی دیں. رابعہ ویلفیئر ہسپتال، علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں. دل کا مرض ہو یا دماغ کا، ٹی بی لاحق ہو یا آنکھوں کا مرض، جلد کی بیماری ہو یا اندرونی مرض، جوڑوں کا درد ہو یا فالج کا مرض، یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے. یہاں ہے ماہر سرجنز اور جدید ترین آپریشن تھیٹر. فیملی پلاننگ اور گائنی کے لیے ایک محفوظ جگہ جہاں ماں اور بچہ دونوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے. یہاں ہر طرح کے لیب ٹیسٹ، ایکس رے، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کوالیفائڈ سٹاف کی زیر نگرانی کیے جاتے ہیں. ہم انسانیت کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ڈاکٹرز ہر وقت خدمت خلق میں مصروف عمل ہیں. رابعہ ویلفیئر ہسپتال. مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں